السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی ہنستا اور مسکراتا رکھے، دین مدنی کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے اور آخرت میں بھی سرخرو فرمائے۔ آج میرے دوست میرے پاس آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک مجھے واقعہ سنایا، بڑا پیارا واقعہ تھا۔ میں نے کہا چلیں آپ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ٹیلی فون نئے نئے لگے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دائرے میں جو دیہات ہوتے ہیں نا، قصبے گاؤں، ادھر اکثر کھلی جگہ ہوتی ہے جہاں گاؤں کے چند وڈیرے لوگ بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے یا پریا پچایت کرتے تھے، ان کو دارا کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دارے میں اپنے ابا جی کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، تو ابا جی نے نیا نیا ٹیلی فون آیا، وہ ادھر لگوایا، ساتھ حکا بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو 24 گھنٹے ان کے پاس رش ہوتا تھا ان کے دوستوں کا۔ کچھ دوست دن کو آتے، کچھ رات کو آتے، جیسے ان کو ٹائم ملتا، فرصت ہوتی ان کے پاس تو وہ آ جاتے۔ جب بھی کسی وقت بھی کوئی ٹیلی فون کی بیل بجتی تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک اٹھ کر کھڑا ہو جاتا، وہ کہتا یہ میرا ٹیلی فون ہے، میں نے ٹائم دیا ہوا تھا کتنے بجے فلاں جگہ پر میں موجود ہوں گا، آپ کال کر لینا۔ تو کچھ دوست تھے اس وقت ٹیلی فون کے لیے ان کے پاس بیٹھتے تھے، اور کچھ دوست ایسے تھے کہ جو حقے کا شوق رکھتے تھے، حقہ پیتے تھے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ کچھ عرصے بعد وہ کہتے ہیں ہمارے ابا جی بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے ان کو حقہ پینے سے منع کر دیا۔ تو جیسے ہی حقہ منع ہوا تو ہم نے حقہ بند کر دیا، دارے سے حقہ ہم نے اٹھوا لیا۔ ہمارے اس عمل سے یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کا آنا جانا ادھر کم ہو گیا۔ اگر ادھر پہلے 20-25 لوگ آتے تھے تو اب 10-12 رہ گئے۔ تو اسی طرح کچھ مزید وقت گزرا تو ایکسچینج ہوتی ہے ٹیلی فون کی، اس کی اپ گریڈیشن کے لیے، اس کے کام کے لیے انہوں نے ایکسچینج کو بند کر دیا، یعنی کنیکشن ادھر کے کٹ دیے اس سائڈ کے۔ تو ٹیلی فون کی گھنٹی بجنا بھی بند ہوگی، ٹیلی فون بھی بند ہو گیا، اب کسی کا ٹیلی فون بھی نہیں آتا تھا۔ تو اس کا یہ اثر ہوا کہ اگر پہلے 10-12 بندے تھے، اب ان میں سے بھی 3-4 ہی رہ گئے، مزید کم ہو گئے۔ یعنی کچھ لوگ آتے تھے حقہ پینے کے لیے اور کچھ آتے تھے ٹیلی فون کے لیے۔ تو یہ ایک اصول ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ اس کے لوازمات بھی ہوتے ہیں، کچھ نعمتوں کے دوست ہوتے ہیں اور کچھ آپ کے دوست ہوتے ہیں جو حقیقی دوست ہوتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا یہ عشق اور پیار کا معاملہ کہ یہ مجازی عشق ہے اور یہ حقیقی عشق ہے، اسی طرح کچھ دوستیاں حقیقی ہوتی ہیں اور کچھ جو ہوتی ہیں وہ نعمتوں کی دوستیاں ہوتی ہیں۔ کچھ آپ کی بڑی گاڑی کے دوست ہوتے ہیں، کچھ آپ کے روپے پیسے کے دوست ہوتے ہیں، کچھ آپ کے حقے کے دوست ہوتے ہیں، کچھ آپ کے ٹیلی فون کے دوست ہوتے ہیں، اور کچھ آپ کے جاہ و جلال کے دوست ہوتے ہیں کہ ہمارے تعلق اچھی جگہ پہ ہوں، کہ ہمارا جو دوست ہے وہ بڑا زبردست ہے جی، اس کا گاؤں میں روب بڑا ہے، دبدبا بڑا ہے، چلے ہم کسی کو بتانے کے لیے یہی کافی ہمارے پاس کہ ہمارا دوست بڑا ڈاڈا جی، بڑا تگڑا جی، بڑا فن ہے، ہاں جی۔ تو کچھ اس وجہ سے اس کے دوست ہوتے ہیں۔ حقیقی دو چاندی ہوتے ہیں، تو ان کی قدر کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کے پاس گاڑی نہ ہو تو آپ کے دوست آپ کو چھوڑ دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ بیمار ہوں
تو وہ جو گاڑی بنگلے کے سر پر آپ کے دوست ہے وہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ڈاکٹر آپ کو حکا منع کرے اور آپ کے دوست آپ کو چھوڑ کے چلے جائے، اور آپ کے فون کی بیل نہ بجے اور آپ کے دوست آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، تو انسانیت کے حقوق تو اپنی جگہ پہ، حقوق الباد جو ہوتی ہے اس کے پاسداری تو کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن جو آپ کے حقیقی دوست ہیں، دو چاند ہیں، ان کے حقوق کی پاسداری کریں، ان کی قدر کریں، چاہے وہ مفلس ہی کیوں نہ ہو، وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، وہ ان کے تن پہ کپڑے ذرا ماڑے کیوں نہ ہو، ان کے پاؤں میں جوتی ٹوٹی ہوئی کیوں نہ ہو، جو آپ کی دل سے قدر کرتے ہیں آپ بھی ان کی قدر کریں۔ اس طرح کے نگینے، اس طرح کا ہیرے دنیا میں بار بار نہیں ملتے۔ تو جو مفلس ہیں، جو آپ کے ساتھ مخلص بھی ہیں، مفلس بھی ہیں لیکن آپ کے ساتھ مخلص بھی ہیں، ان کی قدر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی وقت میں جب آپ کو ساتھیوں کی ضرورت ہو، دوستوں کی ضرورت ہو، تو آپ تنہا رہ جائیں۔ تو جیسے بھی ہوتے ہیں، جو غریب بھی ہوں، کمزور بھی ہوں، لیکن آپ کی دل سے قدر کرنے والے ہوں، ان کی آپ بھی قدر کریں، حقیقی دوستی کی قدر کریں، اور جو آپ کی نعمتوں کے دوست ہیں ان کی بھی پہچان کریں۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو یہ نیچے سبسکرائب کا ریڈ کلر کا بٹن لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک بیل کا بٹن ہے، اس کو بھی آپ نے کلک کرنا ہے، یعنی پریس کرنا ہے، دبانا ہے، تاکہ میری جتنی بھی نیو ویڈیو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو میری یہ بات آپ کو کیسی لگی، اس کا جو جواب آپ نے کمنٹ میں ضرور دینا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔